میرا اختر سوڑا میرا اختر سوڑا فخر ازہر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تمام لوگوں کو میرا سلام ہو. ہمارے سنی صحیح العقیدہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو بھی ہماری آڈیو کو سن رہی ہو ان سب کو سلام کرتا ہوں اور ان سب سے خیریت اور عافیت کی دعا چاہتا ہوں کہ وہ سب خیر و عافیت کی دعا کریں میرے لیے. انشاءاللہ بہت ٹائم بعد آیا ہوں, انشاءاللہ آگے بھی بہت بار آؤں گا اور آپ سب بھی امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر سے ہوں گے. آج کا جو عنوان ہے کافی وسیع ہے اور کافی بڑا عنوان ہے, تو اس عنوان کو مجھے کیسا چھوٹے میں آپ کو بتانا ہے اسی طریقے سے میں نے آڈیو بنایا ہے کہ کافی چھوٹے میں آڈیو میں بات ہو جائے, دلائل بھی پیش کر دیے جائیں اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں بھی آ جائے. جو آج کا موضوع ہے وہ ہے جیسے فرقہ شیعہ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ایک نیا فرقہ چند ہی وجود میں آیا ہے اور ابھی ابھر کے وہ سامنے آ رہا ہے. جو کل کی ابھر کے نہیں آ رہے تھے وہ ابھی ابھر کے آ رہے ہیں, جس کے نام اب انہوں نے اپنا نام مولائی رکھا ہے. جیسے بعض لوگ اپنا نام جماعت اسلامی رکھ بیٹھے, جیسے بعض لوگ نے اپنا نام اہل الحدیث رکھ کے بیٹھے, بعض لوگوں نے اپنا نام دیوبندی رکھ کے بیٹھے. ان سب کی خصلتیں کیا ہیں؟ آپ تمام فرقوں کو دیکھیں, تمام فرقوں کو جتنے اسلام میں آنے والے ہیں یا آ چکے یا آپ کے دور میں آئیں گے آگے چل کے, آپ رہو گے آپ دیکھو گے جتنے فرقے, کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جنہوں نے اپنا نام قرآن اور حدیث یا پھر کوئی ایسی بڑی شخصیات سے نہ منسوب کیا ہو. یہ سب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کو اپنا سہارا بنایا ہو, کسی نے صحابی کو اپنا سہارا بنایا, کسی نے حضور کو سہارا بنایا, کسی نے اللہ کو توحید کو سہارا بنایا, کسی نے کچھ. جیسے خوارجوں نے دشمن اہل بیت کے لیے قرآن کا سہارا بنایا. حضرت علی کو معاذ اللہ رب العالمین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کافر کہہ دیا. اور آیت کون سی پڑھی؟ لا حکم الا باللہ, نہیں حکم سوائے اللہ کے. تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام موسیٰ اشعری کو حکم بنایا. تو معاذ اللہ رب العالمین یہ آیت کی مخالفت کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایمان سے خارج ہو گئے معاذ اللہ. یہ ان کا جو انہوں نے آیت پڑھی, آیت تو صحیح تھی, حضرت علی نے کرم اللہ وجہ الکریم نے یہی فرمایا کہ آیت صحیح پڑھی لیکن اس کی وضاحت باطل کی. تو تمام باطل فرقے جتنے روئے زمین پہ آج موجود ہیں, ان سب نے یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ گمراہ اس لیے ہوئے تاکہ انہوں نے قرآن کے غلط مفہوم اور غلط شان نزول سمجھا, اپنے طریقے سے قرآن کو سمجھا, وہ طریقے سے سمجھا جن سے ان کا نفس خوش ہوتا ہو. اصل طریقے سے محدثین سے, سلف صالحین سے, فقہا سے انہوں نے نہیں سمجھا. مثال کے طور پر آج میں جس فرقے کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے فرقہ مولائی. وہ حالانکہ کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن ان کا دور تک کوئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں, دور تک. انہوں نے یہ صرف نام کا استعمال کر ایک پالیٹکس کر یہ نام کا استعمال کر کہ جیسے کہ اہل قرآن مثال پکڑ لیجئے آپ, سب سے اچھی مثال میں سمجھا رہا ہوں. اہل قرآن, ان لوگوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا. اب جب ان کو کہا جائے نہیں بھائی اہل قرآن والے باطل فرقہ ہے, تب اس پر وہ آیت پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور بلند رتبہ کتاب قرآن, کوئی شک کی جگہ نہیں, اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے, ٹھیک ہے. لہٰذا اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں, قرآن خود کہہ رہا ہے اور تم نے اسے باطل کہہ دیا. لہٰذا تم نے جو باطل کہا تم مشرک ہو گئے, تم کفر میں مبتلا ہو گئے اور مشرک ہو گئے. لیکن جو اس میں آیت کریمہ میں جو ہے قرآن کی حق کی تسلیم کیا جائے گا, یعنی کہ قرآن جو ہے وہ حق ہے, اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں. آپ اگر قرآن نام رکھ لو گے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ضرور حق پہ ہی رہو گے. آپ نے نام قرآن رکھ دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ابھی گنپتی کی پوجا بھی کریں, ارتھی بھی چڑھائے, مولوی پوجا بھی شروع کر دے, ذاکر نائک کی اسپیچ سن کے ان کی آرتی شروع کر دے, تو آپ کو بھی مسلمان کہا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے نام کی نسبت سے آپ قرآن نہیں ہو گئے. سمجھ رہے میری بات کو؟ ایسے ہی یہ آج کل کے طبقے جو جیسے اہل حدیث پر انہوں نے نام اپنا اہل حدیث رکھا, نام وہابی تھا. ان کے بیچارے نذیر حسین دہلوی صاحب نے بڑی محنت کی, وکٹوریا کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں لوگ بچوں کو چڑھاتے ہیں اور مذاق اڑاتے, اس نام کا ایک ٹھٹا بن کے رہ گیا ہے, ہماری جان چھوٹے اس سے اور ہمارا نام ایک ایسا عظیم رکھو جیسے کہ اہل حدیث. تو اہل حدیث رکھا, اشراۃ السنہ میں چٹھی موجود ہے.
جس کو بہتر زیادہ دیکھنا ہو تو وہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور طالب الرحمان صاحب کا مناظرہ سن لیں، اس میں انہوں نے یہ چٹھی دکھائی ہے وہاں پہ. تو اسی طریقے سے اہل حدیث کن کا لقب، محدثین کا لقب لے کر کون بیٹھے؟ یہ پھٹیچر لے کے بیٹھے ہیں جن کا اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں. اہل قرآن یعنی کہ قرآن کے ماننے والے، یہ قرآن کو ماننے والے، یعنی کہ قرآن کو جو مانے وہ قرآن کی آڑ لے کے کسی اور کا انکار نہ کرے. جیسے کہ آج کل کے یہ اہل قرآن، وہ قرآن کو لیں گے حدیث کو نہیں لیں گے، لہٰذا قرآن صحیح ہے حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث کو نہیں مانیں گے. ایسے تقیہ باز شیعہ آ گئے. شیعہ نے تو صحابی کا انکار کیا. کبھی بعض وقت اس کی موقع ملے گا، میں آڈیو کو زیادہ گھسیٹنا نہیں چاہ رہا ہوں، ورنہ الحمدللہ اس پہ میں بہت مضبوط دلائل میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں آڈیو کو گھسیٹنا نہیں چاہ رہا ہوں، بات یہ ہے. لیکن چلیے بہرحال 5 منٹ اسی میں ہو گئے، تمہید میں 5 منٹ ہو گئے، تو میں آپ کو سمجھا دوں صحابی کی شان کیا ہے. صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک کرے، آپ کی زیارت کرے اپنی آنکھوں سے، اور ایمان کی حالت میں ہو، مرتے دم تک ایمان کی حالت پہ ہوں، وہ صحابی ہے. اور ہر صحابی یہ نبی جنتی، ہمارا اس پر 100% ہمارا یہی موقف ہے، ایمان ہے ہمارا یہ کہ ہر صحابی نبی جنتی. تو آج جو خاص صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس طریقے سے لوگوں نے ان کو اپنا تبرہ اور اپنا دشمنی اور اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے نام لگانا شروع کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، اور نام گالیاں دے رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جیسے انہوں نے ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو پرسنلی آ کر بولا تھا کہ یہ کام تم کرنا، کوئی محدثین نہیں کریں گا، کوئی کچھ نہیں کریں گا، آپ کرنا یہ کام. تو یہ جو ہے یہ طبقہ یہی ہے، یعنی نام کسی کا لگاؤ اور اپنی دشمنی کسی سے نکال لو، یہ مطلب ہے. اور یہ بالفرض میں آپ کو بتا دوں یہ طبقہ ابھی اپنے عروج پر ہے، اور اس کا جو بانی ہے، بانی تو نہیں بول سکتے، لیکن جو ابھی فیمس ان کا چل رہا ہے قاری احمد، اور ایک مولانا صاحب ہے، ان کا نام مجھے نہیں پتا، لیکن ان کی ویڈیو میرے پاس بہت آئی تھی، تو میں نے سوچا ایک یہ آڈیو بنا کے میں جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ابھی سوال یہ اٹھتا ہے، ایک صحابی بھی ہوتے ہیں اور ایک جلیل و قدر صحابی ہوتے ہیں، جلیل و قدر صحابی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کو یہ دیکھنا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جلیل و قدر صحابی ہے، اس کے ریلیٹڈ میں ہمارے پاس کیا دلائل ہے، اس کے ریلیٹڈ ہمارے پاس جو ہے کیا دلائل ہے، کیا ہمارے پاس کتابیں ہیں، کیا ہمارے پاس اس کی ریفرنسز ہے، جس سے یہ ثابت ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کوئی اکا دکا نہیں، جلیل و قدر صحابی ہے. تو انشاءاللہ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن اس سے پہلے ان کا موقف سمجھ لے کہ یہ مولائی طبقہ جو ہے وہ کیا ہے. مولائی طبقہ جو ہے یہ شیعات کی ایک شاخ ہے، ایک شاخ، جیسے ایک جھاڑ کے کئی برانچز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ شیعات کی جھاڑ کے ایک برانچ ہے جس کو اپنے آپ مولائی کہتے ہیں، اور یہ اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور بالفرض بخاری مسلم ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. میرے بہت جگہوں پہ ان سے مناظرے ہوئے ہیں، بحث و مباحثے ہوئے ہیں، وہ آڈیو آپ نیٹ پہ دیکھ لیجئے انشاءاللہ، وہ بہت پرانی آڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. وہ اپنے آپ کو مین چیز یہی ہے کہ اہل تشیع جو ہوتا ہے وہ کبھی بخاری مسلم ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اور اہل سنت کی محدثین اور فقہا کی بات کو نہیں مانتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہی ہیں، ہم شیعات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اور ہم الحمدللہ جو اہل سنت کی کتابیں بخاری مسلم یہ ساری کتابیں جو حدیث کی تاریخ کی یہ سب مانتے ہیں. اور یہ لوگوں نے یہ موقف رکھ کر اور عام لوگوں میں گھس کر، یعنی عام اہل سنت میں گھس کر ایسا ایک فتنہ اور فساد پیدا کیا ہے جو آج کی تاریخ میں ہماری عقل قاصر ہو جائے اگر اس کو سمجھے تو اسی کے تعلق سے انہوں نے سب سے پہلا ٹارگیٹ جو بنایا وہ بنایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں پھر ریپیٹ کر دوں، یہ شیعات کی ایک شاخ ہے، ایک جھاڑ کی ٹہنی ہے. وہ شیعات ایک جھاڑ ہے، ان کی ٹہنی میں سے نکلا ہے یہ. ہاں شیعہ ہی ہے یہ، اور کوئی نہیں ہے. شیعہ جہنمی کتے وہی ہے یہ، اور کوئی نہیں ہے. اب چلیے دیکھیے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں ان کا جنگ صفین کو واقعہ لے کر، اور دیگر جو مصلحات جو ہوئے، جو ان سے خطا اجتہاد ہوئی، اجتہاد میں ان سے جو خطا ہوئی اس کو لے کر وہ تبرہ کرتے ہیں. تبرہ کیا کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین. اور ابھی سنیں گے، آپ ابھی آڈیو سنیں گے، لیکن اس سے پہلے، آڈیو سننے سے پہلے
صرف میں اتنا بتا دیتا ہوں, ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون, صحابی ہے یا جلیل و قدر صحابی ہے. اس کے لیے بخاری شریف سب سے معتبر کتاب, بخاری شریف سے میں ڈائریکٹ پیش کروں گا. بخاری شریف سے جو قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے, اس کی حدیث نمبر ہے 1730 یہ اس کا حدیث نمبر ہے. اور دیکھیے اس کی سند جو ہے, سند کے اعتبار سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں, ابھی سند کے اعتبار چھوڑ رہا ہوں کیونکہ بخاری شریف ہے, سند پہ تو جرا وغیرہ تو نہیں کی جائے گی, جرا کی توفیق ہی نہیں ہو پائی ہے ان کو. بس اتنا بتا دوں, قول ہے یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں نے کینچی سے, کینچی یعنی جس وقت اس وقت بال کاٹا جاتا تھا اس وقت بھی اس کو کینچی یا کوئی اور چیز کہا کرتے تھے, لیکن جس سے بھی کاٹا جاتا بال حال, لیکن ابھی کینچی کا جس نے بھی جو تراجم کیے ہیں جنہیں نے عالم نے, انہیں کینچی استعمال کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بیٹر سمجھے. کینچی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک تراشے ہیں. کنہوں نے؟ سبحان اللہ, کنہوں نے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی حضور کے بال تراشے ہیں. یعنی کہ جلیل و قدر صحابی ہے یہ, کوئی اکا دکا صحابی نہیں ہے کہ ایک بار سفر میں ملاقات ہو گئی یا ایک بار کہیں تجارت کے لیے آئے تو زیارت ہو گئی. جلیل و قدر صحابی ہے, ایسے ریلیشن شپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ دیکھیں گے اس کو, میں ایک بار یہ بھی پڑھ دیتا ہوں. ان ابن عباس ان موائتو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قدرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشکسی. دیکھ لیجیے آپ, حدیث یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے. انشاءاللہ اسکین لگائے جائیں گے, اردو بھی ہوں گا وہ بھی اور عربی بھی ہوں گا. تو اس سے واضح ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک جلیل و قدر صحابی ہے. کوئی ایسے صحابی نہیں ہے جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ایک بار ان سے ملاقات ہو گئی تھی تجارت میں تو وہاں وہ صحابی کہلائے, ایسے نہیں ہے. جلیل و قدر صحابی ہے. اور ان کے تعلق سے اور حدیثیں آگے آئے گی اور تفسیریں آگے آئیں گی, لیکن اس سے پہلے یہ مولانا صاحب کو سن لیجئے جو کیا کہہ رہے ہیں, ان کے دل کے درد کو سن لیجئے, دل کے درد کیا بول رہے ہیں. میں لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں سب کے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کسی حدیث میں حضرت معاویہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. پہلی بھی تو یہ غلط فہمی تو جیسے لوگ پڑھے ہیں عالم لوگ جیسے ہمارے, نہ کوئی نہیں دکھا سکتا, کوئی نہیں دکھا سکتا. اتنا ہے یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مولائے کائنات کو یا حسنین کریمین کو صحابہ تو ماننا ہے, خلیفہ اول بھی ماننا ہے, خلیفہ دوم بھی ماننا ہے. آج کے اس اونے پونے نے اگر گڑبڑ کر رکھی ہے تو یہ تو اس کی گڑبڑ ہے, حدیث میں کہیں نہیں ہے گڑبڑ. پتہ چلا تو ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ کوئی حدیث میں گڑبڑ نہیں ہے, حدیث میں کہیں ذکر ہی نہیں ملے گا اس قسم کا. جیسے یہ ہمارے میلاد خواہ ہیں, یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ. مجھے اگر 100 سال کا ماننا ہو تو غلط ماننا ہے, بات سمجھ آ رہی نہیں؟ وہ تمہارا ماننا, میں تمہیں نہیں روک رہا. میری بات سنو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. سب لوگوں سے مراد یہاں ہے بڑے بڑے علماء اکرام, ٹھیک ہے, شیخ الحدیث نے. یہ آج کے اونے پونے نہیں, میں اونے پونے کہتا ہوں, یہ آج کے دور کی بنی. اب سے جو کم از کم 100 سال 200 سال پہلے کی جو کتابیں اٹھائیں گے آپ, ادھر 100 سال میں گڑبڑ ہوئی ہے, 200 سال میں کچھ ہوئی ہے, ادھر 100 سال میں بہت بڑی, اور ادھر 40-50 سال میں تو بالکل پلٹ دیا گیا, کتابیں ہی بدل دی گئی. ٹھیک ہے, یہ ہر ایک جگہ ہوتا, کوئی نئی بات نہیں, جس کی جہاں ہو گئی. لیکن اب سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں جو علماء ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ امیر شام کے متعلق, ٹھیک ہے, امیر معاویہ کے متعلق, ٹھیک ہے, کوئی بھی بات یعنی نہیں کرنی ہے. کیسے نہیں کرنی ہے؟ یہاں لفظ آیا ہے کف لسان, یعنی اپنی زبان کو روک کر چلو. یہی میرا یہ پہلے بات سن, پہلے ابھی بولتے تو جاتے بھی پوری بات نہیں سنتے. یہ ہماری کمی ہے, پوری بات تو ہونے دو نا میری. کف لسان اس کا مطلب ہوتا ہے اس معاملے میں اپنی زبان کو روک لو. تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ اپنی زبان کو یہاں روک لو. اب ظاہر سی بات ہے ایک طرف سے جب تعریف کی جائے گی, اس کی زبان نہیں رک رہی تعریف کرنے سے اور بے وجہ کی تعریف کر رہا ہے وہ, تو دوسری طرف سے گالیاں بکی جائیں گی. کف لسان دونوں کی جانب ہے.
भाई हसन मियाँ नहीं कह रहा है कुछ, तू अच्छा मत कह ना बुरा कह। ठीक अब जब तू उसकी अच्छाई करेगा तो हसन मियाँ से बुराई निकलेगी। ठीक है बात आप। मैं हूँ अली का चाहने वाला, तो मुझसे तो हमेशा बुराई निकलेगी। मैंने कफिल लिस्सान कर लिया, नहीं मैं तो अली का चाहने वाला कफिल लिस्सान कर रहा हूँ। सही बात है। हमारी जुबान खामोश है। सही बात है। तो जाहिर है मैं कफिल लिस्सान क्यों रखूँ? मैं यही मालूम करना चाह रहा हाँ हूँ। यार, इनसे पूछो किसी से, कफिल लिस्सान हसन मियाँ कर लेंगे उस दिन जिस दिन तो उसकी तारीफ छोड़ देगा। ठीक लिख दो मेरा फतवा। बुरा क्या है, मत अच्छा क्या है? हैं? तारीफ क्यों कर रही है? मेरा यकीन है। हैं? और खास तौर पे मौला के जिक्र में, पंजेतन के जिक्र में तू कैसे कर रही है? अब जिक्र है इनका, मौला के मुकाबले पे खड़ा हुआ, हम कैसे सुन ले? कफिल लिस्सान है, हम बुरा नहीं कह रहे, लेकिन तू अगर ये कहेगा तो हम बुरा कहेंगे। तू भी जुबान रोक, हम भी जुबान रोकेंगे। तू जुबान दराज है, हम भी जुबान दराज हैं। हम भी जुबान दराज हैं। भाई बात समझ में आ रही है? सही है, मैं शरीयत आपकी का हुक्म है हाँ। कफिल लिस्सान, इसके बारे में कोई बात ही मत करो। कुछ नहीं। यही जब तुम बोलना जल चाह से रहा जुलूस है। सजा के उसे अफजल आपकी बनाओगे बात तो हम दुरुस्त उसे है, नीचे डालेंगे। तुम क्यों बढ़ रहे हो आगे उस बात से? सही बात है आपकी। हैं? दुरुस्त है बिल्कुल। जो रसूल ने बता दिया सिर्फ इतना बताओ किसी के बारे में, उससे ज्यादा बता क्यों रहे हो? रसूल ने जब अहले बैत के बारे में बताया वो जिक्र करो। वो भी यहाँ तक कि महदूद है। हम तो रसूल कलमा किस जी, जैसे कि आपने ऑडियो को देखा, ऑडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ रहेगा कि किस हद तक इन्होंने हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबी से बुग़्ज़ रखा है। आप देख सकते हैं खुद ही कि उस पर वो कैसे उनसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और एक अजीब बात है कि वो उन्होंने लास्ट में एक बात कही जो काफ़ी क्लैरिटी के साथ वो कह रहे हैं करके 100 साल पुराने, 2 साल पुराने या पुराने जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने कहा है कि चुप रहो, इस मामले में सुकूत इख्तियार करो। लेकिन फिर भी आलिम लोग आपके बोलते हैं, अब जब बोलेंगे तो आशिक अहले बैत बोलेंगे, यानी कि वो आशिक अहले बैत हो गए और हम गुस्ताख अहले बैत हो गए। वाह, क्या सर्वे है आपका, क्या सर्वे है इनका, क्या मतलब कहना है इनका। जो अपने मुंह से आया निकाल दो, जो अपने मुंह से आया कर दो, जो अपने दिल में आया अकीदा बना लो, ये अकीदा है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अगर देखेंगे जो सुकूत इख्तियार करने का मसला है, सुकूत इख्तियार करने का यानी जो चुप रहने के लिए जहाँ मुहद्दिसीन ने, फ़ुक़हा ने कहा है और जहाँ हदीस शरीफ में आया है, वो पहली हदीस में आपको पेश कर देता हूँ और आपको मैं बताता हूँ क्या हदीस है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी को बुरा मत कहो। क्या मत कहो? बुरा मत कहो। मेरे सहाबी को बुरा मत कहो। 2 बार फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई अहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो फिर वो उनके सर भर या उससे आधे के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। ये मकाम सहाबी है और ये कोई हदीस ज़ईफ़ नहीं है कि आप कह दो हदीस ज़ईफ़ है। सही मुस्लिम में है ये, फ़ज़ाइलुस सहाबा में। बाप बुरा ना कहो, सहाबी को बुरा ना कहो। जैसे आगे स्कैन पेजेस आएंगे, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, इब्न माजा में, सहीहैन में ये मौजूद है। अब क्या आया? सुकूत कहाँ इख्तियार करो, यानी कि उनको बुरा मत कहो, तबर्रा मत कहो, उनकी आपसी रंजिशों में मत बोलो। अब वो आगे आएगा कि रंजिशों में मत बोलो। आगे ये भी बयान करूँगा कि मैं फ़ज़ाइलों का बयान किन किन मुहद्दिसीन ने बयान किया है। खुद हुजूर ने बयान किया है अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान। तो आप कैसे बोल सकते? क्या हुजूर पे भी अभी गुस्ताख अहले बैत का फतवा लगाओगे? ये तुम हो जो तुमने अपने हदीसों को समझा है। हम हदीस तो ऐसी है ही नहीं जो तुमने समझा है, तुमने अपनी मर्जी से समझा है। अब जैसे दूसरी हदीस के ताल्लुक से मैं पेश करूं, अभी मकाम सहाबा को और ज़्यादा समझाने के लिए और ज़्यादा अंदर गहराई में जाने के लिए, जिनको ये तबर्रा कर रहे हैं, इनको 1 मिनट में तबर्रा कर दे रहे, 1 मिनट में कुछ भी बोल दे रहे, 1 मिनट में जो उनके दिल में आया कर दे रहे, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारा एक लम्हा ज़िंदगी भर के अमल से बेहतर है, ज़िंदगी भर के। यानी जो सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस आएगी इंशाल्लाह, जो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की ज़ाहिरी में एक लम्हा आपके साथ रहा, सेकंड या मिनी सेकंड्स अगर उनके साथ रहा, वो हमारे, तुम्हारे या उनके भी वो ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी बाद में गुजारी, लेकिन वो लम्हा सबसे ज़्यादा कीमती है उनका, और अमल में भी सबसे वही बेहतर है। पूरी ज़िंदगी अगरचे वो नमाज में रहे
اس کی حدیث جو ہے حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نزیر بن زلوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا مت کہو، کیونکہ حضور نبی کریم کی صحبت میں گزارا ہوا ان کا ایک لمحہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ کیا مت کہو؟ برا مت کہو۔ اور دیدار رسول اتنی بڑی خود کے اندر فضیلت رکھتی ہے کہ اس کے بعد کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے، خود وہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور برا مت کہو، جو طنز کرنے کی بات جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ برا مت کہو، طنز مت کرو، ان کی آپسی رنجشوں میں ان کو اپنا کسی ایک کو شکار مت بنا لو، اس معاملے میں سکوت اختیار کرو۔ اس تعلق سے انشاءاللہ یہ حدیث جو ہے، پہلے میں اس کا بتا دوں، سنن ابن ماجہ میں اسکین لگے گا، سنن ابن ماجہ میں کتاب المقدمہ اور حدیث نمبر 162، اس کو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، امام عاصم نے السنہ کے اندر بھی لکھا ہے۔ میں فی الحال ایک ہی اسکین ڈال دیتا ہوں، ابو صحیحین کی حدیث ہے تو ایک ہی اسکین کا میرے خیال سے لگتا ہے حوالہ کافی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں اور ان جہنمی کتوں سے بچ کے رہیں۔ اب جیسے جو بعض لوگ تبرہ کرتے ہیں، تبرہ کرنے والے اپنے انداز سے کرتے ہیں، سب کا موقف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم حق پہ، ہم عاشق اہل بیت ہیں۔ تو تبرہ کرنے والا عاشق اہل بیت نہیں ہے، وہ حضور کا بھی گستاخ ہے۔ تمام ایک صحابی کا انکار تمام صحابی کا انکار، ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار، اسی طرح ایک صحابی کو تکلیف پہنچانا حضور کو تکلیف پہنچانا ہے۔ جی بالکل، آپ حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا صحابی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ کیا مت کرو؟ حدیث پہ پھر روک رہا ہوں میں 2 منٹ۔ تنقید مت بناؤ، یعنی جو آپسی رنجش ہیں ان کو پوائنٹ کر کے کسی ایک کو پوائنٹ مت کرو، ایک کو عیب مت اچھالو، ان کے ایک کو وہ مت بولو کہ یہ غلط تھے اس وقت، یہ ٹاپک کو مت اچھالو، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی عنقریب اللہ اسے پکڑے گا۔ یہ سنن ترمذی میں کتاب و مناقب کے اندر حدیث نمبر 3862۔ یہ رہا آپ کے سامنے اسکین، اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی حدیث ہے، اور امام بہقی نے شعیب الایمان میں بھی اس کو لکھا ہے، امام دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر۔ فی الحال سنن ترمذی کے اندر جو روایت ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے ضعیف کہا ہے، اگرچہ ضعیف کہا ہے لیکن اس کو مانا ضرور جائے گا، کیونکہ یہ فضائل میں اور اعمال میں ہے، یہ صحابی کے فضائل میں ہے، تو اس لیے مانا جائے گا۔ یہ کوئی اتنی بڑی عقیدے کی بات نہیں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تبھی تو انشاءاللہ آپ اگر کمنٹ پہ بولیں گے تو ضرور میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ فضائل اور اعمال میں ضعیف حدیثیں لی جاتی ہیں، اس میں محدثین کے اقوال پیش کروں گا، وہ محدثین کے اقوال پیش کروں گا جن کو کہہ کر ہی غیر مقلدین دیوبندی کہتے ہیں نا کہ امام حاتم نے انہیں ضعیف کہا ہے لہٰذا یہ حدیث نہیں مانیں گے، وہی امام حاتم کہہ رہے ہیں۔ بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی وہ ٹاپک رہے گا، تو ابھی فی الحال وہ ٹاپک نہیں ہے، اس عنوان کی طرف۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صحابی کے متعلق حضور کی وصیحت کیا ہے اور نصیحت کیا ہے۔ اب جیسے اتنی حدیثوں میں آپ نے دیکھا کہ صحابی کا مقام کیا ہے، خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ٹاپک ہے تو آپ نے دیکھا انشاءاللہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے آپ نے دیکھا اس کو۔ جلیل و قدر صحابی میں سے ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں تبرہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابی، حدیث تمام صحابی کے اوپر فٹ کی جائیں گی۔ اور ابھی ایک آخری لے لے، اس کے بعد میں مین ٹاپک جو اصل ٹاپک ہے، اس سے مراد فضائل اور فضائل صحابہ، فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا مقصد تھا۔ ابھی ایک حدیث ایک آخری سن لیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ کے مکان پر ہمیں خطبہ دیا، پھر فرمایا، ہمارے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں قیام فرماتے تھے جیسے میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابے کے بارے میں میری حفاظت کرو، یعنی ان کی عزت و احترام کرو، حفاظت کرو۔ کون کہہ رہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، بریلی کا مولانا نہیں کہہ رہا ہے، کوئی سنی نہیں کہہ رہے، سرکار اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہو نا، کیا اعلیٰ حضرت؟ حدیث ہے یہ، آپ نے پڑھی نہیں تو ہم کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت نے پڑھ لی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ لی، آپ نے نہیں پڑھی، کیا کریں؟ تھوڑا ٹائم ملتا آپ پڑھتے، آپ تبرہ کرنے بیٹھ گئے، شیعوں کی بات سن کے تبرہ کرنے بیٹھ گئے آپ۔ اور ان لوگوں کی عزت و احترام کرو۔ بلال چلیے حدیث پہ آ جائیے۔ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، پھر ان لوگوں کی جو ان کے بعد آنے والے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک روایت میں فرمایا میرے صحابی سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ حدیث اس وقت کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اچھا سلوک کرو۔ اور آگے میں نے بتایا کہ تبرہ مت کرو، برا بھلا مت بولو۔ وہ جو مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سکوت اختیار کرنے کا معاملہ ہے، وہ آگے انشاءاللہ بہت وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ فی الحال اس سے بھی، یہ حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چپ رہنے کا معاملہ ہے کہ چپ رہو، سکوت اختیار کرو، وہاں فضائل بیان کرنے کے معاملے میں سکوت نہیں ہے، اور فضائل کے معاملے میں نہیں، وہ آپسی رنجشوں کے معاملے میں سکوت اختیار کرنا ہے کہ آپسی جہاں اختلاف ہوئے وہاں پر تم سکوت رکھو، یعنی تم چپ رہو، تم اس معاملے میں مت بولو یہ۔ اور جب فضائل کے معاملے میں آئیں گا تو آگے انشاءاللہ خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تعلق سے بتاؤں گا۔ ابھی تو صرف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمام صحابی آ گئے، لیکن ابھی اس کے آگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصاً آپ ہی کی فضائل پہ بات کروں گا، کون سے محدثین نے باب باندھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث پہلے ہے سنن ابن ماجہ میں اور احمد ابن حنبل میں، حاکم المستدرک میں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سامنے اسکین دکھ جائے گا۔ اور انشاءاللہ اور ایک بہت دلچسپ حدیث ہے، میں یہ بھی حدیث بتا دیتا ہوں، اس کی حدیث کی بھی تلاوت کر دیتا ہوں باعث برکت کے لیے۔ اور یہ لکھنے والے بھی جو ہے امام طبرانی معجم الاوسط میں لکھے ہیں، اور جلال الدین سیوطی نے بھی، اور مین بات حافظ ابن کثیر انہوں نے بھی لکھا ہے۔ میں اہل سنت کے تو لگا چکا ہوں، ابھی ابن کثیر صاحب کا میں ایک لگا دیتا ہوں۔ اس میں لکھتے ہیں عبداللہ بن عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ من سبن اصحابی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پہ جو میرے صحابی کی توہین کرتے ہیں۔ کن پر؟ جو توہین کرتے ہیں۔ اب یہ سب کے لیے آئی، سب کے لیے آ گئی ہے، چاہے جو ابھی کرے، بعد میں کرے، کل کرے، پرسوں کرے، سب کے لیے آ گئی ہے، اس کی حدیث سب پہ فٹ ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے میں لگا دیتا ہوں اسکین، آپ کو لگا دیتا ہوں ابن کثیر کا، اور یہ سب اسکین دیکھ کے رکھ لیجئے آپ اپنے پاس، تاکہ آپ کو کسی سے بات کرنے پہ کام آئے گی۔ اور انشاءاللہ بھی ان حدیثوں سے کافی اچھا ہم کو پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، اور صحابی کی فضیلت کیا ہے ہم نے چند چیزیں ان حدیث پاک سے سیکھا، اور اس پہ یہ بھی سیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے امت کو روکا ہے۔ جو کہا ہے کہ برا مت کہو، تبرہ مت کرو، چپ رہو، جتنی چیزیں اس میں کہی ہے وہ آپسی اختلاف کے مسئلے پر سکوت رہنے کا جو کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے فضائل بیان کرنے میں چپ رہو، اور جو مولانا صاحب کہہ رہے کر کے وہ تو سب محدثین نے کہا ہے چپ رہو، لیکن ابھی پھر بھی اسٹیج لگتا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقبت پڑھ رہے ہیں اور نعت پڑھ رہے ہیں ان کے لیے، اور ان کی شان و عظمت بیان کر رہے، تو محدثین نے کہا چپ رہو، لیکن یہاں پہ نعت پڑھی جا رہی ہے تو ہم بھی بولے چالے اہل محبت عاشق اہل بیت ہے، تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں، تو ہم رد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ ہمارے محدث کی نہیں مانتے، عقل کا گھوڑا جیسا دوڑا ویسا دوڑا، یہ ویسی بات ہے۔ اب میں ان کو کیسے بتاؤں کہ جو چپ رہنے کے لیے کہا ہے وہ تبرنے کے لیے کہا ہے کہ تبرہ مت کرو، اس کا معنی یہ ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیثیں اس میں بہت ساری، لیکن ہم نے کچھ چند باتیں ان حدیثوں سے سیکھ لی انشاءاللہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک جلیل و قدر صحابی ہے، صحابی کی فضیلت کیا ہوتی ہے، صحابی کا مقام کیا ہوتا ہے، صحابی پہ تبرہ مت کرو، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپسی مسئلے پر سکوت اختیار کرو، ایک کو ٹارگٹ مت کرو، ایک کو پوائنٹ مت کرو۔ صحابی کے معاملے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حفاظت کرو، یعنی ان کی احترام عزت کرو، بعد والے بھی پہلے والے بھی۔ اور ایسی بہت سی حدیثیں، میری بات مانی، بہت ایسی حدیثیں ہیں
جو میں سنا سکتا ہوں، لیکن چند حدیثیں، چند خالی معتبر حدیثیں میں سنا دیتا ہوں. آگے بھی معتبر حدیثیں ہیں، لیکن اتنا بھی میں بڑھانا نہیں چاہتا تاکہ آڈیو دیکھتے اس کے منٹ دیکھتے ساتھ ہی لوگ کہیں کر کے کیا آڈیو ہوگی پتہ نہیں. اب یہ آسان الفاظوں میں بتایا آپ کو جاتا ہے اس لیے تاکہ لوگ سمجھے. اسکین لے کے دلچسپی بڑھائے اپنی اور لوگ سمجھے. ابھی مرزا انجینئر جھیلوی صاحب، ان کو کون سی عربی آتی ہے؟ وہ بیٹھ گئے تو ادھر تورہ کرنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کو میں بتاؤں گا، وہ بھی آڈیو انشاءاللہ ڈالوں گا انشاءاللہ، لیکن اس آڈیو میں نہیں، اگلی کسی اور نشست میں ڈالوں گا. آپ چاہیے تو میرے کو پرائیویٹلی کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھیج دوں گا. وہ جھیلوی صاحب بیٹھ گئے عقیدہ بیان کرنے، ان کو خود ہی کچھ نہیں معلوم. آدھا اہل حدیث بن رہے، آدھا شیعہ بن رہے، آدھا جو قادیانی کے لیے سافٹ کارنر رکھ رہے، جو سمجھ میں آ رہا وہ کر رہے. کچھ چند عقائد کی کتابوں اور محدثین کے اقوال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں سے امام ابو جعفر الطحاوی حنفی رحمہ اللہ 321 ہجری، تمام حناف کے امام ہیں. یہ ان کی عقیدے کی کتاب ہے. اس میں لکھتے ہیں کفر و نفاق و طغیان. اب کیا لکھتے ہیں؟ ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کی محبت میں اس کے حق سے زیادہ نہیں بڑھاتے، اور نہ ان میں کی بارات کا اظہار کرتے، یعنی برا بھلا ان کو کہتے ہیں یا پھر کہتے ہیں ہمارے صحابی نہیں ہے معاذ اللہ ایسا. ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سے بغض رکھتا ہو. ہم ان سے بھی بغض رکھتے ہیں جو ان کا اچھا انداز میں نام نہیں لیتا. ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ انتہائی محبت برا انداز میں کرتے ہیں. صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دین، ایمان، احسان کی علامت ہے، اور ان سے بغض کفر، نفاق اور سرکشی ہے. یہ عقیدے کی کتاب ہے، العقیدہ الطحاویہ عقیدے کی کتاب ہے. اب میں سامنے سکین ڈالوں گا. اور اسی طریقے سے امام عبد البر مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیے اہل حق کا اس پر اجماع ہے. وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا اہل حق کا اس پہ اجماع اتفاق ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بحث نہ کریں گے، رک جائیں گے. یعنی کہ یہ بحث سے مراد کیا ہے؟ بحث سے مراد آپسی اختلاف، جھگڑا. اور اسی طرح ایک بہت پیاری سیرت کی کتاب بھی میں بتاتا ہوا چلوں. انشاءاللہ یہ سب سکین جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو خود کو دیکھ کے بہت اچھا لگے گا. لیکن میں آڈیو کو اتنا بڑھانا بھی نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی کیا کروں، ابھی اگر کچھ بیان نہ کروں، جیسے حدیث بیان کر دی، قول امام نہ بیان کروں تو بھی مزہ نہیں آئے گا وہ بات کے اندر. اس لیے قول امام بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے، عقیدے کی کتاب بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے. ایک سیرت کی کتاب بھی ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. آپ کے پاس جیسے جیسے سکین ہے آپ ان کو دیکھتے جائیے، روک کر کے پڑھتے جائیے، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کتاب الشفا ہے، شفا شریف امام قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، جن کی ولادت ہے 544 ہجری. ان مقدس، اب دیکھیے وہ کیا لکھتے ہیں، ان مقدس حضرات اہل بیت امہات المومنین اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں تنقیص کرنا حرام ہے، اور تنقیص کرنے والا ملعون لعنتی ہے. کیا لکھے؟ میں اس کے سکین ڈال دوں گا تاکہ آپ خود دیکھ لیں. اور پھر اس کی شرح بھی کرتے ہیں. اس کا شرح کون کرتے ہیں؟ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے اپنی مشہور کتاب شرح شفا میں کیا لکھا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی پر غضبناک ہوا ہو کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صحابی پر غضبناک کافر ہوتے ہیں. اور یہ شرح شفا پیج نمبر 95 والیوم نمبر 2. اب اس کا بھی سکین میں انشاءاللہ ڈال دوں گا. اب جو مین بات آتی ہے، اب تمام ولیوں کے تاجدار کا کال میں پیش کرتا ہوں. آپ کا دل خوش ہو جائے گا الحمدللہ یہ کال سن کر. اور کافی اچھی کتاب ہے یہ، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا ہندی میں بھی سکین ڈالا جائے. اگر ہندی میں نہ ملا تو آپ تھوڑا ایڈجسٹ کر لیجئے اور دیکھ لیجئے. ہندی میں بھی کوشش کی جائے گی ڈالنے کی. یہ کافی بڑی کال ہے یہ، میں اس کو ہو سکتا ہے کچھ چھوٹی سی باتیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بہت اچھا لگے اور آڈیو لمبی نہیں ہو. دیکھیے
कुनियतुत तालिबीन मशहूर किताब है आपकी। कुनियतुत तालिबीन गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन काबिल एहतराम है, जो उन पे लान तान करे वो जहन्नुम का कुत्ता है। वो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा। अभी आगे क्या लिखते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इरशाद है, मेरे असहाब का जिक्र हो तो तुम ज़बान रोको, यानी किसी को बुरा ना कहो। हदीस शरीफ के दूसरे अल्फाज इस तरह है, मेरे सहाबी का बाहमी नज़ात से अपने को बचाए रखो, किसी को बुरा ना कहो। अगर तुम में से कोई शख्स भी अहद पहाड़ के बराबर सोना राह खुदा में खर्च कर देगा, जब भी सहाबी के एक मुद बल्कि एक मुद का भी सवाब नहीं मिलेगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कितने खुश नसीब हैं जिसने मुझे देखा और वो शख्स जिसने मेरे देखने वाले को देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी को गाली न दो, जो उनको गाली देगा उस पे अल्लाह की लानत। यानी जो मैंने बयान किया सेम वही है। किस मामले में खामोश रहो, यानी कि बुरा मत कहो और आपसी रंजिशों में उनको बुरा मत कहो। ये गुनियतुत तालिबीन शरीफ में लिखा हुआ है, लेकिन अभी इनको कौन समझाए। और ऐसे दीगर कौल गुनियतुत तालिबीन में भी लिखे हुए हैं। तो मौलाना साहब से मेरी दावत है कि आए तौबा करें मेरे हाथों में और अहले सुन्नत के उलमा से आकर बात करें, इंशाअल्लाह आपको वजाहत हो जाएगी। अभी इंशाअल्लाह जो इससे हमारे को चंद चीज़ें पता चली। पहली टॉपिक, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जलील व क़द्र सहाबी है, साबित हुआ। दूसरा, सहाबी का मकाम क्या है, हज़रत सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तबर्रा करने का हुक्म क्या है, लानती कुत्ता है वो, ये हराम है, सख्त हराम है। इंशाअल्लाह हमने फुकहा का अइम्मा का अक़वाल देखे, हमने सीरत की किताब देखी, हमने हदीस शरीफ देखी, तमाम चीज़ देखी, हमने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी कौल देखा। और हमने चौथी चीज़ ये पता चली कि जहाँ जहाँ हदीस में ये आया है कि चुप रहो, खामोश रहो, या किसी मुहद्दिसीन ने फरमाया, उसका मतलब ये नहीं है कि उनके फ़ज़ाइल मत बयान करो। यानी ये मत कहो, ये नहीं है कि उनके स्टेज पे आके ये मत कहो कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत अच्छे थे। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है कि बुरा मत कहो। इंशाअल्लाह गुनियतुत तालिबीन से ये बात साबित हुई। अभी इंशाअल्लाह गुनियतुत तालिबीन में खुद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या लिखा है, आइए देखिए। मैं अब उस पर रोशनी डालता हूँ और यहाँ से हमारी टॉपिक जो है बड़ी अहम है, और बिना स्किप करे, मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप करे यहाँ से पूरी टॉपिक सुने। अब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ही ताल्लुक़ से बात होगी, किन किन मुहद्दिसीन ने इनके फ़ज़ाइल का बाब बांधा है, हदीस लाई है और इनकी शान बयान की है। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आपके सामने पेश करेंगे। जी, जैसे कि सबसे पहले किताब मैंने जहाँ से शुरू मतलब अभी एंड किया था कि सहाबी का मकाम, और जो प्रीवियस टॉपिक में मैंने एंड किया था उसी टॉपिक की किताब से मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आगे इंशाअल्लाह हदीसें भी पेश होगी। कोई ऐसा ना समझे कि है गुनियतुत तालिबीन पेश कर रहे हैं। आपके मौलवी के पास तो वो भी नहीं है, हमारे पास तो वो तो है, आपके मौलवी के पास तो वो भी नहीं है, सिवाय शियाओं की बातें सुनने के और कुछ भी नहीं है आपके पास। तो पहले गुनियतुत तालिबीन शरीफ के अंदर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलियों के ताजदार क्या फरमाते हैं, आइए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है, खारजियों का कौल इसके खिलाफ है, अल्लाह उनको हलाक करे। वो कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी इमाम बारहक न थे। अब रहा ये मामला कि आपकी हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जंग हुई, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस सिलसिले में सराहत फरमाई है कि इस मामले बल्कि उन तमाम इख्तलाफ और नज़ात के बारे में खामोश रहा जाए जो सहाबे कराम के दरमियान वाक़या हुए, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके बाहिमी तनाज़ात को दूर कर देगा। इरशाद रब्बानी है, उनके दिलों में जो बहमी जंजिश होगी हम उसको दूर कर देंगे और भाई भाई हो जाएंगे, वो सामने सामने तख्त पर बैठे हुए। सूरे अल हिज्र आयत नंबर 47। अलावा ये बात भी है कि अहले हलो अक़द मदीना ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर इत्तेफाक कर लिया था, इसलिए आपको खुद अपनी खिलाफत सही होने का यकीन था और मुखालिफिन से जंग करने में वो हक पर थे, इसलिए कि जो भी इताअत अमीर से बाहर हुआ और जंग का
جھنڈا بلند کیا وہ باغی ہو گیا اور باغی سے جنگ کرنا جائز تھا. رہا امیر معاویہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو وہ بھی حق پر تھے، اس لیے کہ وہ خلیفہ مظلوم عثمان غنی کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور قاتل حضرت علی کے لشکر میں موجود تھے. پس ہر فریق کے پاس جنگ جواز کی ایک واضح موجود تھی، لہٰذا ہمارے لیے سکوت اس سلسلے میں سب سے اچھی بات ہے. ان کے معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دینا چاہیے. وہ سب سے بڑا حکیم ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا. ہمارے کام ہے کہ ہم اپنے عیب پر نظر ڈالیں اور دلوں کو گناہوں کی چیزوں اور اپنی ظاہری جہالت کو تباہی انگیز کاموں سے پاک اور صاف کریں. گنیت الطالبین شریف، اور یہ رہا اس کا سکین انشاءاللہ آپ کے سامنے. اور چلیے میں بتا بھی دیتا ہوں، گنیت الطالبین میں پیج نمبر 112 یعنی 112 میں یہ بات موجود ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا. انشاءاللہ گنیت الطالبین سے بھی یہ واضح ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سکوت اختیار کرنے کا معاملہ ہے. اب یہ جنگ صفین ہوئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، جنگ کیوں ہوئی؟ جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ جھگڑے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ بغض علی میں مبتلا تھے. جنگ کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا بدلہ طلب کیا تھا. آپ نے کیا طلب کیا تھا؟ بدلہ طلب کیا تھا آپ نے. اور یہ چیز کو شیعہ کتب میں بھی لکھا ہوا ہے، شیعہ کتب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں اسکین ڈالوں گا اور بہت جلد آگے اس کا حوالہ آئے گا، انشاءاللہ. جی، نیج البلاغہ جلد نمبر 2 خطبہ نمبر 58. اس پہ اب خطبہ انشاءاللہ آپ کو سکین دکھے گا آپ کے سامنے، آپ ملاحظہ کر لیجئے. یہ شیعہ کتب کی کتاب ہے نیج البلاغہ، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ حضرت علی کے خطبات اس میں موجود ہیں اور سب سچ ہے، کوئی بھی اس پہ غلط بات نہیں لکھی ہے، سب حضرت علی سے ہی منسوب ہے. تو اب اس میں لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت جب یہ لڑائی اپنے عروج پر تھی، حضرت علی آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا، لوگوں جھگڑا نہ کرو اور آپس میں بغض اور عنایت کو نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ ان کا خدا اور میرا خدا ایک ہے، ان کا نبی اور میرا نبی ایک ہے. لیکن یہ جو ہمارا نظر ہوا ہے یہ قصاص عثمان میں ہوا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں قصاص کیوں نہ لوں. فرمایا، میں اس بارے میں مجھ پر یہ الزام نہ لگایا جائے. تو یہ قصاص عثمان میں ہوا. یہ قصاص عثمان کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قتل ہوا، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے چچا کے لڑکے تھے، تو ان پر پریشر تھا کہ وہ جلدی سے ان کا بدلہ لے، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے تھے کہ تھوڑا وقت ہونے دو، ہم کو تھوڑا وقت ہونے دو، ہماری سینہ تھوڑی مضبوط ہونے دو، ہماری بادشاہت تھوڑی مضبوط ہونے دو، انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خطائی اجتہاد پر تھے، کیونکہ انہوں نے صبر نہیں کیا. انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سختی دکھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو نظر ہوا ہے، یعنی جو ہمارا آپسی اختلاف ہوا ہے، یہ قصاص عثمان میں ہوا. یہ کوئی ہمارا آپسی لفڑا نہیں ہے، آپسی جھگڑا نہیں ہے، یہ بات ہو رہی ہے. اب یہ آپ کو سامنے دکھے گا، آپ کے سامنے. اور ایسے ہی گنیت الطالبین میں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ امام حسن کی خلافت دستبردار ہو کر امیر خلافت امیر معاویہ کو سونپنے کا جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول صحیح ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقدار سے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مسلم گروہ میں صلح کرائیں گے، یہ چیز پوری ہوئی. یہ گنیت الطالبین شریف میں موجود ہے اور ایسے ہی بہت جگہ پہ موجود ہے. تو انشاءاللہ شیعہ کتب سے بھی ابھی ہم کو پتہ چلا کہ جو اصل میں دو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو بھی آپسی رنجش ہوئی ہے، جو بھی جھگڑا آپسی ہوا ہے، وہ اس بنیاد پر نہیں ہوا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، اس لیے ہوا ہے کہ قصاص عثمان کے طلبگار تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ آپ قصاص عثمان جلدی سے جل لیں، اور امیر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ موقف تھا کہ تھوڑا صبر کرو، بادشاہت مضبوط ہونے دو،
इंशाअल्लाह हम लेंगे, हम इससे बरी है, वो रेजुल बलागा में था, हम इससे बरी है, हम ये इल्ज़ाम से बरी कि हम बदला नहीं लेंगे, हम लेंगे लेकिन थोड़ा वक्त आन दो। ये शिया कुतुब से और सुन्नी कुतुब से, दोनों कुतुब से साबित है। अब जहाँ बात रही ताहिरुल कादरी साहब की, ताहिरुल कादरी अब्दुल कादिर नाम के कोई है जिन्हें एक टाइम पे एक हाफिजुल हदीस कहा जाता था, इरफान शाह मशहदी साहब की, ये सब जितने अहले हक थे जो उनको एक टाइम पे हक माना जाता था, आज ये हीरो से ज़ीरो हो गए। क्यों? बुग़्ज़ माविया, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला को बुग़्ज़ रख कर ये लोग बुग़्ज़ हो गए। अभी एक जगह पर और दीगर जगहों पर ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं करके एक फ़जीलत भी अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से नहीं आती। एक फ़जीलत भी किसी मुहद्दिस ने ऐसे एक फ़जीलत वाली नहीं लिखा और ना उन्होंने पढ़ा। मुझे ताहिरुल कादरी साहब पे हंसी आती है और तमाम उन जोहला शियाओं पर हंसी आती है जो अपने आप को अहले सुन्नत बोल रहे हैं। मेन चीज़ ये, आप शिया बोल दो अपने आप को, लेकिन आप अहले सुन्नत में क्यों बोल के फितना फैला रहे हो? इसलिए कि आपके दिल में कुछ और है। पहले मैंने बुखारी शरीफ पेश की, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला को तारुफ़ ही मैंने बुखारी शरीफ से कराया। अभी आइए मैं आपको दूसरी हदीस शरीफ पेश करता हूँ जिनसे उनका जन्नती होना साबित हो जाएगा। जी, ये भी बुखारी शरीफ। आइए फिर से बुखारी शरीफ, ताकि इतना बोझ इन पे डाल दूँ, इतना बोझ इन पे डालूँ, मुअत्तबर किताबें डालूँ ताकि ये दब के उसमें मर जाना पसंद करे। क्योंकि अब तक तो आलिमों को जवाब देने से कासिर रहे, अब इस शर्म आएगी कि शायद तालिब इल्म हमारा कर रहे हैं बॉयकॉट, तो अब शायद शर्म आ जाए। अब चलिए बुखारी शरीफ में आइए। इंशाअल्लाह 2 हदीसें हैं, ये दोनों स्कैन पेजेस आपके सामने आएंगे, दोनों अलग अलग हदीसें हैं, दोनों अलग अलग हदीसें मैं पढ़ूंगा और जल्द से जल्द पढ़ूंगा। 47 मिनट का ऑडियो हो गया है। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में से जो गिरोह सबसे पहले बाहरी जिहाद करेगा उनके लिए जन्नत वाजिब हो गई। बुखारी शरीफ जिल्द 2 पेज नंबर 107, स्कैन आपके सामने। और दूसरी जगह रिवायत है कि सहाबी कराम ने हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिलकर सबसे पहले बाहरी जिहाद किया। बुखारी शरीफ की जिल्द 2 में जन्नती हुए कि नहीं अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? बुखारी शरीफ में फजीलत मौजूद है आपकी। और बाकायदा अब जो असल टॉपिक था कि बाप बांधा है कि नहीं, ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं कि बात किसी मुहद्दिस ने बाप नहीं बांधा। तो आइए ताहिरुल कादरी साहब आपको हम बता देते हैं। अभी आलिम तो बता के थक गए, आपको तालिब इल्म भी बताएंगे और वक्त पड़ा तो हमारे बच्चे भी बताएंगे। ठीक है, अब आके देखिए। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़ज़ाइलुस सहाबा, उन्होंने बाप बांधा है फ़ज़ाइल माविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, पूरी हदीस नकल की है। आप जाके पढ़ लीजिए पूरी, आप जाके पकड़ लीजिए, मैं स्कैन डालूंगा, आप जाके इंशाल्लाह देख लीजिए खुद ही। और इसी हदीस को मतलब ऐसे ही सेम बाब को इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सहीहैन में शामिल है, यानी कि ताहिरुल कादरी साहब को जब तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाई जा रही थी तो वो शायद चड्डी धोने या लेटरिंग करने पोटी करने गए थे, तभी ये किताब का वो बाब छूट गया। या तो उन्होंने फिर इनके मौलवी जो थे वो खुद शिया थे, उन्हें आँख मार के आगे बढ़ गए, बोले छोड़ो आगे बढ़ो, पेट से टकरा रही है छोड़ दे, वही वाला फिलॉसफी। बोलते किसी ने नहीं बांधा है, किसी ने नहीं। तो जनाब हम जो पढ़ रहे हैं, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम कहाँ से स्कैन निकाल रहे हैं? अजीब बात करते हो। इसी तरीके से दूसरी किताब है इमाम तिरमिज़ी का, मैंने हवाला दिया अमीर माविया की फजीलत में बाप बांधा है आपने। और इससे ताहिरुल कादरी साहब का भी रद्द होता है कि जब बयानी से वो काम करते हैं तो इससे उनको देखना चाहिए, एक सबक हासिल करना चाहिए। और एक हदीस शरीफ में पेश कर देता हूँ, फिर एक बुखारी से पेश कर देता हूँ। क्या करूँ, मैं बुखार उतार दूंगा आज इनका, मैं आप डरिए, मैं तो बुखार उतार दूंगा। 50 मिनट का ऑडियो है, 1 घंटे का भी हो जाए तो आप सुन के रहना बस। और मेहरबानी है मेरी पूरी सुनना, और ये एडिटिंग है ना ताहिरुल कादरी तक पहुँचा देना कि आए हमारे उलमा से बात करें। तालिब इल्म के अंदर इतना जोर है। तो हज़रत इब्न अब्बास से पूछा गया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया। अब मेरे पास देखिए बुखारी शरीफ है तो मैं सनद और मतन को इग्नोर कर रहा हूँ ताकि वक्त कम हो, 50 मिनट हो चुके हैं लगभग। हज़रत इब्न अब्बास से पूछा गया कि आप हज़रत अमीरुल मोमिनीन अमीर माविया के बारे में क्या राय रखते हैं, जबकि वो वितर की एक ही रकात पढ़ते हैं। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया वो बेशक वो फ़कीह हैं। कौन है? फ़कीह हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? हज़रत अली के शागिर्द है, यानी जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे खुद हज़रत अली ने उनको सिखाया है, वो बिना सीखे नहीं बोल रहे हैं।
خود ان کو حضرت علی نے سکھایا. تو ابھی ہمت ہو تو حضرت علی پہ تبرہ کر کے بتاؤ. تم نے جو چادر اوڑھی ہے حضرت علی کی محبت کی, جو تم دکھا رہے ہو اندر سے کچھ نہیں ہے. حضرت علی کا خود کا یہ موقف ہے, نہج البلاغہ اور ان کتابوں سے ثابت ہوتا ہے. ابھی ہمت ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھول کے بتاؤ, وہ تو خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پڑھے ہیں, انہوں نے شاگرد ہیں. آپ خارجیوں سے مناظرہ کیا ہے آپ نے باقاعدہ. ابھی کہا جائے گا اسکین آپ کے سامنے, پھر سے لے لیجیے اسکین. اور بنیاد الطالبین کا بھی اسکین ڈالوں گا, اب جامع ترمذی شریف کا بھی میں اسکین ڈال دوں گا, جہاں انہوں نے خود فضائل ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضائل باندھا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے, اس کے اندر باندھا ہوا ہے. مناقب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ادھر پہ باندھا ہوا ہے. مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجئے آپ, ترمذی شریف, جامع ترمذی شریف کے اندر خود باندھا ہوا ہے. میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ بنا, انشاءاللہ وہ خود ابھی میں پیش کر دیتا ہوں. یہ کنز الامال شریف ہے, یہ اس کا اسکین آپ کے سامنے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی کہ اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرما, اس کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا اور ہدایت یافتہ بنا, اور اس کو ہدایت عطا فرما, اور اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا فرما. یعنی کہ اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما, تو جس کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے گی اس کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے. یہ کنز الامال میں ہے, اب دیکھ لیجئے اسکین آپ کے سامنے. انشاءاللہ بہت ہی زبردست دلائلوں سے میں نے پیش کیا, اور آپ سے گزارش ہے, بہت آڈیو بڑی ہو رہی ہے, میں 1 گھنٹہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن دلائلوں کی روشنی میں انشاءاللہ میرے پاس اور بھی کئی دلائل تھے, لیکن ابھی ایسا نہیں کہ 1 گھنٹہ پیش کیا جائے گا. میری آپ سے درخواست ہے کہ آڈیو بنانے میں کیونکہ 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ علمی بات ہے, اللہ رسول کی بات ہے, یہ ہمارے تمہارے گھر کی بات نہیں ہے. یہ کوئی ٹک ٹاک کے ویڈیو نہیں ہے, یہ کوئی سوشل میڈیا کا ڈانس ہے, فیس بک کا کوئی پوسٹ نہیں ہے جس کو آپ دیکھیں اور اگنور کر دیں. حالانکہ وہ ہوتا تو آپ ضرور اس کے آگے بڑھاتے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی آگے بڑھائیے, آگے سے آگے شیئر کیجیے, ہمارے سنی بھائیوں میں شیئر کیجیے, ہمارے عزیز و اکابر میں شیئر کیجیے, ہمارے علماء کو شیئر کیجیے, ہمارے جس کو چاہیے اس کو شیئر کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. ایسا نہ ہو کہ اس میں صرف کم سے کم ویوز ہو, تاکہ ایسا نہ لگے میری محنت برباد ہے. اور ہمارے جتنے بھائی, نور حسن بھائی, جمشید علی بھائی, اور ہمارے دیگر جو بھائی ہیں, جتنے بھی بھائی ہیں, ان سب کی محنت آپ کے بھروسے ہیں. آپ ان کو زیادہ سے زیادہ پسند کیجیے, ان کو دیکھیے, اپنے علم میں اضافہ کریے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام اہل سنت میں سب کی اصلاح ہو, اور انشاءاللہ ہماری بھی اصلاح ہو, پوری دنیا کی اصلاح ہو, اور ہم سب ہمارے اعمال میں اضافہ کریں انشاءاللہ تعالی. ہمارے یہ اس دلائل کی روشنی میں آپ خود جج کیجئے, خود فیصلہ کیجئے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو السلام, تمام سننے والے کو سلام. ہمارے حق میں دعا کیجئے. بہت بہت شکریہ ہماری آڈیو سننے کے لیے. کمنٹ میں ضرور بتائیے, شیئر ضرور کیجیے, اور زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.